جی کیا نہیں، کون کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بس میں اس مسئلے پر یہی کہتا ہوں کہ سنی حکایتیں تو درمیان سے سنی، نہ انتہا خبر ہے نہ ابتدا کی خبر۔ دیکھیے، وقف املاک حقیقت میں امانت خداوندی ہے، جس کے ذریعے سے قوم و ملت کے دینی، تعلیمی، ثقافتی، سماجی اور اقتصادی طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آج وقف بورڈ کی خود مختاری جو خطرے میں ہے تو یہ خود اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وقف کی جائیدادوں کا بے دریغ غلط استعمال کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حکومت 1923 کی تاریخ دہرا کر مسلمانوں کو ان کی ملکیت سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ دور میں وقف املاک سے جڑے سارے مسائل و معاملات در حقیقت ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انگریز عہد حکومت یعنی 1923 میں غالباً وقف املاک کو تحفظ فراہم کرنے والے متولیان، ٹرسٹیان اور ممبران کی اسی بددیانتی، بے توجہی اور خدا و رسول کی امانت میں ان کا بندر بانٹ اور خرد برد کو دیکھتے ہوئے وقف ایکٹ بنایا گیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا، جیسے 1954 عیسوی میں، 1995 میں، اس کے بعد 2010 میں، پھر 2013 میں کئی بار وقف ایکٹ بنایا گیا۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کہ ان تمام تر ایکٹ اور قانون کے بعد بھی آج تک وقف املاک کو تحفظ فراہم نہیں ہو سکا، اور اب 2024 میں حکومت نے نیا ترمیمی بل پیش کیا ہے، جس کا منشا کیا ہے یہ ہر ایک صاحب علم و فہم کو اچھی طرح پتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین اوقاف کی ہے۔ اس میں سے صرف ایک صوبہ، آپ مغربی بنگال کو دیکھ لیجئے، وہاں تقریباً 80,000 وقف جائیداد اور 8,000 رجسٹرڈ وقف اسٹیٹ ہیں۔ ان میں سے صرف شہر کلکتہ کی اگر بات کریں تو شہر کلکتہ میں تقریباً 1040 کے قریب وقف املاک ہیں، لیکن افسوس کہ یہ املاک جس مقصد کے تحت وقف کی گئی تھی آج اس مقصد سے دور نہیں، بہت دور ہیں۔ میرے دوستو، وقف املاک کے واقفین نے قوم و ملت کے پسماندہ لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی تعلیمی، سماجی اور اقتصادی زندگی کو سدھارنے کے لیے اپنی اربوں اور خربوں کی املاک وقف کی تھی، لیکن آج اس پر مسلط بے دین و بے حیا لوگ وہ غریب مسلمانوں کی زندگی نہیں بلکہ اپنی زندگی سدھارنے کے چکر میں وقف کے واقفین کی وسعت اور ان کی تمناؤں، ان کی خواہشوں کا خون کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر وقف کا صحیح استعمال کیا جاتا تو آج یہ دن دیکھنے اور سننے میں نہیں آتا۔ وقف املاک ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت اور رحمت خدا کی شکل میں ایک بے بہا سرمایہ موجود ہے۔ ایمانداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو دوستو یقین جانیے قوم کا دینی، تعلیمی، سماجی، سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی ڈھانچہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا کہ ہمیں کسی بھی مسائل و معاملات میں غیروں کی چشم کرم کی محتاجی نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا ہوں اس مسئلے میں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وقف کے مسائل و معاملات اور اس کی اہمیت
تو افادیت سے اپنی نئی نسل یعنی اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کسی ایک خاص شخص کی ملکیت نہیں ہے، یہ امانت خدا ہے جس کا تحفظ ہم سب کا دینی اور شرعی فریضہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، جو نہ سمجھو تو مرضی ہے.